محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور جو امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی دنیا کے کسی بھی کونے کسی بھی چپے میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے تحائف بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو فرشتے پھیلائے ہوتے ہیں، یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہمارا درود و سلام پہنچاتے ہیں اور نام لے کر پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی فلاں ابن فلاں، والد کا نام لے کر اس کا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، درود و سلام کے تحائف بھیجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود و سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ کی روضہ اطہر پر حاضری ہو تو ہمارا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، تو کیا اس طرح کا سلام بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ تعالیٰ کی مقدس اور نورانی مخلوق فرشتے درود و سلام ہمارے پہنچا رہے ہیں، تو کسی اور شخص کو بیچ میں واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ذریعہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب روضہ اطہر پہ حاضری ہوگی تو میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اس لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، جب روضہ اطہر پہ حاضری ہو تو میرا سلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ یہ بعض علماء کرام کی رائے ہے، لیکن دیگر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آپ حج کے لیے جا رہے ہو، عمرے کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ کی جب حاضری ہوگی روضہ اقدس پر تو آپ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دینا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ اس کی چند ایک روایات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کون سے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا ہے، تاکہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں بعض علماء کی طرف سے جو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کی ذہن سازی ہو جائے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سے یہ عرض کیا، یا ابن اخی انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ منی السلام وقل له یقول لک ابو عامر استغفر لی۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 498 ہے اور کتاب فضائل صحابہ ہے۔ یعنی حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں کہ جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو تو میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا، یہ درخواست کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت ارشاد فرما دیں۔ دوسری روایت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی ایک شخص یہ درخواست کی کہ فقرأ منی السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا، اور یہ روایت موطا کی کتاب کے اندر موجود ہے اور کتاب الجہاد ہے اور حدیث نمبر 1338 ہے۔ صحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا دور آیا، اور تابعین میں آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے،
ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جو بھی شخص مدینہ منورہ جاتا، مکہ مکرمہ جاتا، تو اس کی خدمت میں یہ عرض کرتے، یہ درخواست کرتے کہ آپ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام میری طرف سے پہنچا دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کر دینا۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ یزید المہدی نے جب ان سے اجازت طلب کی کہ میں جا رہا ہوں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے، تو آپ نے اجازت فرما کر، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اجازت مرحمت فرما کر عرض کیا کہ جب تو تیری وہاں پر حاضری اور روضہ اقدس پر حاضری ہو تو میرا سلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی، انہوں نے وصیت نامے کے اندر یہ بات لکھوائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی میرے بعد جو بھی شخص مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں حاضر ہو تو میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچائے، اور ان الفاظ کے ساتھ سلام پہنچائے کہ السلام علیک یا رسول اللہ من فلان ابن فلان، کہ یا رسول اللہ آپ پر فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت اقدس میں سلام بھیجا ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی معتبر اور مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے جاء فی الاختیار لتعلیل المختار، اس کی جلد 1 صفحہ 176 پر لکھا ہے، اور فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 265 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر درود و سلام بھیجنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام کے تحائف بھیجتا ہے کسی کے ذریعے سے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو یہ دونوں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی خودغن اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ